ایک دوسری آیت. میرے خیال سے اس حد تک جا کر, اس لمٹ تک جا کر تو شاید کسی جگہ پر کسی کوئی اسکرپچر یہ تصور نہیں کہ کہہ سکتا ہے. قرآن نے کہا کہ رحمان کے ایک بڑی لمبی سیریز چلی آ رہی ہے سورہ فرقان کے اندر, سورہ نمبر 25 کے اندر, کہ اصل بندے کون سے, جو واقعی اچھے بندے اور اصل بندے. تو اس میں آیت نمبر 72 یا 73 ہے, والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, جب ان کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے ان کے رب کی آیات کا, یہ وہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, وہ اس کے اوپر گونگوں بہروں کی طرح اس کے اوپر ماتھے نہیں ٹیک دیتے, سمجھ کر مانتے ہیں. وہ ہیں اصل جو, یعنی قرآن کی جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو آنکھیں بند کر کے جو ماتھا ٹیک دیتے ہیں وہ نیچے کے درجے کے ایمان لانے والے ہیں, اور جو اسے سمجھ کر مانتے ہیں وہ اس کے رحمان کے اصل بندے. اس سے آگے کی بات کیا ہوگی کہ قرآن کی بات کو بھی سمجھ کر ماننا, آنکھیں بند کر کے مت ماننا. تو طارق صاحب یہ کہاں پہ جا کے چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں کہ مسلم سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب قرآن پہ بھی اگر مانے تو عقل سے مانے, بالکل سوچ سمجھ کے مانے, لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں مطلب لوگوں میں وہ سوچ اپلائی نہیں کرتے, سمجھ اپلائی نہیں کرتے. ایون میں کہوں گا قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب لوگ بولتے ہیں, لیکن وہ ایک ایسی کتاب بھی ہے جو بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے سب سے زیادہ. کہا گیا ہے, اب بھی روکنے والے ہیں, کہ بات یہ ہے کہ پھر یہ جو مذہب ہیں اور یہ جتنی بھی یہ ریلیجس ہیڈز ہیں, ان کی چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی. جتنی چیزیں غلط پھیلائی ہوئی ہیں, جتنی جگہوں پر کسی جگہ وہ ان کا ایکسپلوئٹیشنز ہیں, وہ جو کچھ زکوٰۃ کے سلسلے میں کر رہے ہیں, جو غریب ہے, 8 سال میں کسی جگہ یہ ممکن نہیں ہے کہ زکوٰۃ صحیح سے دی جائے. صرف زکوٰۃ, قرآن اسلام نے تو بہت سے اکانومک سلوشن دور پہ دیے ہیں. تو 8 سال سے زیادہ کوئی پاورٹی لائن سے نیچے رہ جائے, اور پاورٹی لائن قرآن نے بہت اوپر جا کے ڈیفائن کی, کوئی رہ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. کہاں جا رہی ہے, کون لوگ لے کر جا رہے ہیں. تو ایسے ہی ایکسپلائٹیشنز ہیں بہت سے. تو اس میں سب سے پہلی سیڑھی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری سمجھنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو ہم سمجھائیں گے. یہی ہمیشہ ہوا اسکرپچرز کے ساتھ میں, یہی ویدوں کے ساتھ میں ہوا. بہت مشکل ہیں, بہت کٹھن ہے, تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں, جو ہم بتا رہے ہیں وہ دھرم ہے, ہم اسی کی شکشا دے رہے ہیں, جو وید میں ہے ہم وہی بتا رہے ہیں. لوگوں کو بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اپنا بزنس دھندا کریں. صبح کو انہوں نے دھوپ بتی لی اور اس کے بعد پھر دن میں جو دل چاہا کرتے رہے. ان کا پاپ دھل گئے, گنگا نہان سے پاپ دھل گئے, سارے جو ہیں وہ حج کر آئے. جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ بار بار حج کرائیں گے تو سارے گناہ دھلتے چلے جائیں گے ان کے پاس, یہ غریبوں کے رہ جائیں گے صرف. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب تک یہ اس کا حلیہ نہیں بگاڑیں اور قرآن سے جوڑنے دیں لوگوں کو, تو لوگوں کو کاٹا گیا ہے. جبکہ اس کے ترجمے تراجم جو ہیں وہ دنیا کے تقریباً ہر زبان کے اندر موجود ہیں, لینگویج میں موجود ہیں. کم سے کم ترجمہ ہی پڑھیں, یہ کم سے کم درجے کی بات ہے, وہ بھی کافی نہیں. قرآن تو کہتے ہیں غور و فکر کرو, چنتن منن کرو. تو یہ جب تک ایسا رہے گا, یعنی قرآن نے اس درجے تک کی بات ہے کہ قرآن نے کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ لوگ تو یعنی جسے بڑا کنٹروورسی ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کافر کسے کہتے ہیں. کافر انہیں کہتے ہیں کہ جو اللہ نے, جو ایشور نے جو اوترت کیا, جو نازل فرمایا, جو اس کے مطابق نہیں چلتے, جو فیصلے اپنی زندگی کے اس کے حساب سے نہیں کرتے, وہ کافر ہیں. تو جنہوں نے وید کے حساب سے اپنے فیصلے نہیں کیے زندگی کے, وہ کافر ہیں. جنہوں نے قرآن کے حساب سے نہیں کیے, جنہوں نے انجیلوں کے حساب سے اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کیے, وہ کافر ہیں. قرآن تو ہی کہتا ہے.